بنائے ہم سب مل کے قدم اٹھائیں, اللہ کے اس عطیے کو مل کر محفوظ بنائیں. آؤ ڈیم بنائے ہم سب مل کے قدم اٹھائیں, آؤ ڈیم بنائے ہم سب. اینڈ ویلکم بیک. جذبے کی بات ہو تو پاکستانیوں کا جذبہ دیکھا کریے جب ہم کوئی میچ جیتتے ہیں, یا 14 اگست ہوتا ہے, یا عید ہوتی ہے, کوئی تہوار ہوتا ہے, 6 سپٹمبر ہو, ڈیفنس ڈے ہو, کوئی دن ہو, پاکستانیز کا جذبہ جس طریقے سے وہ کپڑے پہنتے ہیں, جس طرح وہ جا کر سیلیبریٹ کرتے ہیں, میرے خیال سے پاکستان بالکل ایک الگ قسم کی نیشن ہے اس حوالے سے. وی ریئلی نو ہاؤ ٹو سیلیبریٹ, اور اس طریقے سے ہم نے دیکھا نہیں ہے کسی اور نیشن کو. ایس ایم منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایکس پریزیڈنٹ FPCCI. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. اور بہت ہی جذبے والی بات ہے سب کے لیے, 11 کروڑ کی آپ سر کنٹریبیوشن کر چکے ہیں, وچ از اے ہیوج اماؤنٹ. پاکستان از تھینکفل. یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ 11 کروڑ, اٹس ناٹ اے اسمال اماؤنٹ. اسی زمین سے تو ہم نے کمایا ہے. آج اگر ہمارا ملک کوئی چیز پہلے ہمارا ملک ہے, میں نے نہیں, میرے بہت سارے دوست نے بڑے پیسے دیے. جی سر. یہ ڈیم بنے گا تو ہمارے بچوں کا فیوچر مستقبل مضبوط ہو جائے گا. ساری میں کھانسی لگی ہوئی. سر آپ تھوڑا سا پانی پی لیں. 11 کروڑ روپے کی رقم اس فنڈ میں گئی آپ کے تھرو, ہم اس کے لیے بہت تھینکفل ہیں. عمران خان کو جا کے میرے بیٹے نے چیک دے دیے. جی منیر صاحب, اللہ کی مہربانی سے 11 کروڑ ہم نے اناؤنس کیا تھا گورنر ہاؤس میں, اور میرا بیٹا اپنا پانی دیا. میرا بیٹا جا کے گورنر ہاؤس میں پرائم منسٹر کے ہاتھ میں چیک دیا ہے. رائٹ, آپ کے بیٹے نے جا کے پرائم منسٹر کے ہاتھ میں چیک دیا. آپ اوروں کو بھی ضرور نصیحت کیجئے کہ اگر 11 کروڑ نہیں تو 11 روپے 1100 جو دے سکیں وہ دیں. دیکھیے پاکستان کے پانی اگر نہیں ہوا, ہندوستان کی نیت صحیح نہیں ہے. پانی ہمارا بند کیا جا رہا ہے, کافی سالوں سے بند کیا ہے, کسی کو فکر ہی نہیں. میں پرائم منسٹر صاحب عمران خان کو, جو میرے بھائی بھی ہیں, اور اپنا چیف جسٹس کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اتنا بڑا امپورٹنٹ مشن اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ ڈیم فنڈ کو آسان کام نہیں, اربوں روپے کا ہے. اور پوری قوم کو سلام کرتا ہوں جو کھلے عام لوگ پیسے دے رہے ہیں. کل کینیڈا میں ایک میٹنگ میں وہاں بھی لوگوں نے پیسے نہیں, مجھے رپورٹ بھی دی. ساری دنیا صرف پاکستانی پیسے بنا کے ڈیم کے لیے بھیج رہے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ کہتے ہیں ڈیم نہیں بنے گا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کے لوگ مل کے اس ڈیم کو بنا دیں گے. ویسے آپ نے جس طریقے سے پلیج کیا ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کو یقین ہے, آپ کا ٹرسٹ قائم ہے اس پروجیکٹ میں بھی, پاکستان کی اسٹیٹ میں بھی. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. ٹرسٹ ہے جی, ہمارے پرائم منسٹر کے اوپر بھی اور ہمارے چیف جسٹس بھی, دونوں بڑے آنیسٹ اور ایماندار لوگ آ گئے. انشاءاللہ آپ یقین جانیے یہ ڈیم آرام سے بن جائے گا. سیفان خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیفان, 11 کروڑ کی رقم, what do you think؟ میں وہاں پہ تھا جب یہ اعلان ہوا تھا, جب یہ پرائم منسٹر صاحب تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ جو کریڈیبلٹی کی بات ہے وہ ایسے منیر صاحب کہہ رہے ہیں, اور ایسے منیر صاحب کا تو کوئی اس وقت جو پاکستانی صنعت اور معیشت اور ملک کے اندر بھی دیکھیں تو بہت بڑا نام, بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا ویسے بھی. لیکن یہ کہ جب پرائم منسٹر کو دیکھتے ہیں لوگ, پھر جو کریڈیبلٹی والی بات آتی ہے, ٹرسٹ والی بات آتی ہے, چیزیں آف پاکستان کے کنڈکٹ کو دیکھتے ہیں آپ, وہ جس طرح سے ایک طرح سے انہوں نے ایک سسٹم کو جو کہ مردہ ہو چکا تھا بالکل, اس کے نیب کے جنازے کی باتیں ہو رہی تھیں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں اور ہر ادارے کے ساتھ ہو رہا تھا, تو وہ اس پوری مشین کو, اس پوری انسٹیٹیوشنز کو انہوں نے جو اس پر دوبارہ سے زندہ کیا ہے, تو وہ اس نے جو کریڈیبلٹی اس پر اسٹیبلش کر دی ہے ہماری انسٹیٹیوشنز ہے. سپریم کورٹ کی کل بھی ایک سروے تھا, 59% لوگوں نے سپریم کورٹ پر اعتماد کا اظہار کیا تھا. نیب کے اوپر 59-60% اس سے پہلے سروے میں اعتماد کیا جا چکا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں, ڈونیشن کی ابھی ہم نے بات کی تھی, تو وہ ایک کریڈیبلٹی ہے جس کی وجہ سے شاید وہ انیشیٹو تو بہت پہلے شروع ہوا تھا, آہستہ آہستہ کریڈیبلٹی بڑھتی رہی. پھر جب عمران خان صاحب خود کراچی آئے, اور یہ والی بات کہ جب وہ خود آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور جب وہ خود آ کے کہتے ہیں, تو پھر اس کے بعد جیسے ایسے منیر صاحب نے اور بہت سے لوگوں نے وہاں پہ ودن 40-45 منٹس, ڈنر کا ٹائم کم تھا, ان کو پھر فلائٹ لے کے واپس اسلام آباد بھی جانا تھا, تو 40-45 منٹ کے اندر اسٹیج پہ خان صاحب کھڑے ہوئے تھے, تو یہ سارے پیسے جمع ہو گئے تھے. اور اس میں یہ والی بات کہ قلت کتنی ہے یہ سب بھی بہتر سمجھتے ہیں. اور ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ آگے ہونے والا ہے, آگے کرائسس ہوگا, تو ہم یہ کہیں جی کہ آج کرائسس ہو سکتا ہے اور آج کرائسس بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ, یا پانی ضائع ہو رہا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں جی کہ انڈیا کی اسٹوریج کیپیسٹی 170 دن کی ہو چکی ہے اور ہماری 30 دن کی رہ گئی ہے, تو یہ ساری ہیں تو ٹیکنیکل فگرز, لیکن اگر آج پر رکھ کے سوچیں, کیونکہ اکثر انسان میں یہ ہوتی ہے خامی کہ وہ مستقبل کا سوچتا ہے, تو کہتا ہے آج تو ٹھیک ہے نا, مجھے کیا فکر ہے, آگے ہوتا رہے گا زندگی میں کس نے دیکھی ہے.
اور لوگ تو کہتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں زندگی اگلے سیکنڈ ہے نہیں ہے, ویسے تو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں Right. تو وہ اس لیے یہ سوچے کہ جی آج کی بات ہے, یہ کل کی بات بھی نہیں ہے. اور جس ملک کے لیے آپ کو یہاں آزادی ہے, یہاں پر آپ کو بھلے آپ نے مشکلات صحیح ہوں لیکن یہاں پر آپ کو وہ سب حاصل ہوا ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے تھے, تو اس ملک کے لیے اگر جو جس کنٹریبیوشن کو کر سکتا ہے, جس لیول کے اوپر کر سکتا ہے, بالکل وہ اسے کرنا چاہیے. ویسے منیر صاحب از آلسو این ایگزامپل ہمارے سامنے. ایبسلیوٹلی, اور یہ بات میں نے ایسا منیر صاحب کا شکریہ پاکستان کی طرف سے, یقیناً بہت بڑی کنٹریبیوشن اور جذبہ. لیکن یہ بات میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں بتائی تھی کہ جب برطانیہ میں ہم پڑھتے تھے اور جو اسپیشلی ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈنٹس تھے برٹن میں پڑھے تھے, وہ اپنے ملک کو بڑا کمپیئر کرتے تھے وہاں کے ملک سے اور بتاتے تھے ہمارے ملک میں یہ نہیں, ہمارے ملک میں وہ نہیں. ایک پیلسٹینین ہمارے ساتھ تھے, ہمارے کلاس فیلو, وہ مجھے انہوں نے کہا, اور اس کے بعد پھر میں نے کبھی دوبارہ اس طرح کی بات نہیں کی. ہی سیڈ کہ مجھ سے پوچھو کہ ہیونگ اے کنٹری واٹ ڈز اٹ مین, یہ ہم پیلسٹینین سے پوچھو یہ. اور اس وقت ہم سب خاموش ہو گئے, جس میں انڈیا کے بھی اسٹوڈنٹس تھے, دوسرے بھی, کہ آپ کو کچھ لمحے ہوتے ہیں, کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ یاد رہ جاتی ہیں مگر اپنے ملک کی قدر کرا جاتی ہیں. اپنے ملک کی قدر کیجئے. بڑے ہمارے دادا کا, ہمارے فور فادرز کا خون شامل ہے اس کی مٹی میں. ہم وقفے کے بعد واپس آئیں گے. کیپ واچنگ آور اسپیشل ٹرانسمیشن. ڈیم بنائیں ہم سب مل کے قدم اٹھائیں, اللہ کے اس عطیے کو مل کر محفوظ بنائیں. ڈیم بنائیں ہم سب مل کے قدم اٹھائیں, اللہ کے اس عطیے کو مل کر محفوظ بنائیں. ڈیم بنائیں ہم سب مل کے قدم اٹھائیں, ڈیم بنائیں ہم سب مل کے قدم اٹھائیں. اینڈ ویلکم بیک. آؤ ڈیم بنائیں, پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو بچائیں اور ان کو یہ دکھائیں کہ ان سے پہلے والے لوگ ان کے بارے میں سوچتے تھے. کچھ آپ کو اعداد و شمار مزید بتاتے ہیں. سابق چیئرمین وابڈا شمس الملک کے مطابق امریکہ میں 7,500 ڈیمز ہیں, چین میں 22,000 اور بھارت میں 45,000 ڈیمز ہیں. بین الاقوامی معیار کے مطابق کسی ملک کے پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 120 دن ہے, جو آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے سمر صاحب نے بھی بتایا. اور پاکستان کی اس وقت یہ صلاحیت یعنی پانی کو ذخیرہ کرنے کی صرف 30 دن کی ہے. پانی کی قلت کا شمار ممالک میں پاکستان اس وقت تیسرے نمبر پر ہے اور یوزج کا ہم نے آپ کو بتایا تھا اس میں ہم چوتھے نمبر پر ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان جو بہت ساری وجوہات ہیں, جس میں سے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ پانی کتنا قیمتی ہے, پانی کو بچانا کیسے ہے, پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے. ہم سب اپنی اپنی جگہ اگر یہ اعادہ کریں کہ ہم اس فنڈ میں تو پیسے ڈالیں گے ہی, جو ہم سے ہو سکا ممکن ہم کریں گے, مگر جو پانی موجود ہے اس کا بھی ضیاع نہ کریں. بلکہ پانی کیا, بجلی اور ہر چیز, ویسٹیج کسی بھی چیز کا اچھا نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے, یہ ریسورس ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کے لیے دیا ہے. باقی لوگوں سے شیئر بھی کرنا ہے, سارا خود ہی نہیں لے جانا, پھر تو ہم بہت سیلفش لوگ ہوں گے. اس لیے کوشش کیجئے کہ تاریخ آپ کو یاد رکھے ایک ایسی قوم کی حیثیت سے جو کہ سیلفش نیشن نہیں تھی, وہ ایک سیلف لیس نیشن تھی. ساجد احمد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ناؤ آن دس ٹرانسمیشن. پانی کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ, کراچی کا تو ہے ہی, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اور اس فنڈ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں آپ, کیسا انیشیٹو ہے پرائم منسٹر کا, چیف جسٹس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. اچھا, ایم کیو ایم پاکستان پہلے ہی حکومت پاکستان کو یہ کہہ چکی ہے کہ ٹھیک ہے کہ حکومت پاکستان یا چیف جسٹس آف پاکستان جو فنڈ ریزنگ کے حوالے سے پورے پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے اندر مہم چلا رہے ہیں, اس کا ہم پارٹ ہوں گے, اس کا ہم حصہ ہوں گے, اور ہم اس میں مکمل کوآرڈینیشن کریں گے, کوآپریٹ کریں گے, سپورٹ کریں گے. کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص اور سندھ کے دیگر شہر جہاں ایم کیو ایم کا رسوخ ہے, مینڈیٹ ہے, ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, وہ یقیناً ان کے ذریعے ہم فنڈ ریزنگ کے حوالے سے مکمل طور پر ہیلپ کریں گے. اوکے, سو آپ خود جائیں گے گلی محلوں میں اور کہیں گے کہ اس فنڈ میں جا کے مدد کریں, بہت اچھا کام ہے. بالکل بالکل. اچھا, دوسرا یہ کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر جو پانی کے حوالے سے اور اس پورے پروجیکٹ کو جو لانچ کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے, پھر میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے سیاسی لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں.
گورنمنٹ کی آنکھ کھولی ہے اس نے, سابقہ گورنمنٹ ہو جو کہ چلی گئی پاکستان کے اندر حکومت کر کے, یا موجودہ گورنمنٹ ہو. اچھا, اویئر کرنا بہت ضروری ہے, اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے, لوگوں تک مکمل طور پر ان کو انفارمیشن ہونی چاہیے کہ پاکستان اس وقت پانی کے حوالے سے اس کا اسٹیٹس, اس کا لیول کیا ہے, کتنا کم ہے, کتنا گراؤنڈ پر, کتنا انڈر گراؤنڈ پانی موجود ہے پاکستان میں لوگوں کے استعمال کے لیے. پاکستان میرے خیال میں ایگریکلچر ملک ہے, پاکستان کا 17% پانی ایگریکلچر میں یوز ہوتا ہے. لیکن سب سے جو اس کی جو کمزوری بنیادی ہے کہ پاکستان میں نہری سسٹم ہے اور وہ بہت ویک سسٹم ہے, اس میں کافی پانی ویسٹیج ہو جاتا ہے. اچھا, پاکستان میں ویسے تو ڈیولپمنٹ مختلف حوالوں سے کی گئی, لیکن نہری سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے وہ اقدامات نہیں کیے گئے جو کہ کرنے چاہیے تھے. آج آپ بھارت کو دیکھ لیں کہ کل تک پاکستان کو 5 دریاؤں کا پانی ملتا تھا یا 5 نہروں کا پانی ملتا تھا. پھر ایک معاہدے کے تحت ہم نے خود بھارت کو 3 دریاؤں کا پانی, نہروں کا پانی ان کو دیا کہ آپ یوز کریں, اور 2 آپ ہمیں دیں کہ جو پاکستان میں وہ پانی آئے گا. لیکن اب بھارت اس 2 دریاؤں کے پانی پر بھی کٹ لگا رہا ہے, وہ مزید ڈیم بنا رہا ہے, اس پر مزید فنڈنگ کر رہا ہے, ان دریاؤں کو رخ موڑنے کے لیے کاوشیں کر رہا ہے وہ, جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے. جو کہ پاکستان کے لیے اگر زندگی ہمیں چاہیے تو اس کے لیے ڈیم بہت ضروری ہے, اگر زندگی ہمیں چاہیے تو پانی کو اسٹور کرنا ہمیں بہت ضروری ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ہمیں زندگی چاہیے تو بالکل ہمیں اس طرح سے ہم میدان عمل میں آنا ہوگا جس طرح ایٹم بم جس وقت پاکستان کے اندر بنایا جا رہا تھا, تو پاکستانیوں نے بھی تن من دھن کی قربانیاں دے کر فاقے کریں گے, ہم وہ سب کچھ کریں گے, لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. تو اس طرح اس ڈیم کو بھی دیا میر کہ وہی جذبہ ہم نے کہا تھا گھاس کھا لیں گے, بم بنائیں گے, ہم پھر دوبارہ وہ جذبہ لے کر آئے. اور میں یاد بھی کراتی جاؤں لوگوں کو کہ جذبہ موجود ہے, لیکن ڈیم فنڈز میں زیادہ سے زیادہ رقم جمع کرانی ہے. آج کی ٹرانسمیشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو, آج سنڈے ہے, آپ لوگ گھروں میں موجود ہیں, جھنجھوڑیں آپ کو دوبارہ, آئی نو کہ بہت زیادہ خیال کرنے والے لوگ ہیں, لیکن اٹھیے, ایک ٹیکسٹ میسیج کر دیجئے, آن لائن چلے جائیے, لیٹس کنٹریبیوٹ, لیٹ اس آل کنٹریبیوٹ. طریقہ بڑا آسان ہے, آپ کسی بھی بینک میں جا کر براہ راست ڈیم فنڈ میں رقم جمع کرا سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کی بڑی ہیلپ کریں گے جو ان کے نمائندے ہیں. خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, ان کی ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آن لائن بینکنگ, اب زندگی آسان ہو گئی ہے, اس کے ذریعے بھی ڈیم فنڈز میں رقم جمع کرائی جا سکتی ہے. اور اس کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ ہم بار بار اسکرین پر چلا رہے ہیں, 0359329990014. اس میں آپ آن لائن پیسے جمع کرا سکتے ہیں, اور بہت ہی آسان, آپ اپنا موبائل فون اٹھائیے اور SMS کیجئے, ڈیم لکھیے, بار بار لکھ دیجئے, اور 8000 پر سینڈ کرنا ہے آپ نے. ایزیسٹ وے کہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں. فہد شیخ PTI یوتھ ونگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, راولپنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسلام آباد اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ فہد کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں. یوتھ بڑا, ہم سنتے ہیں کہ PTI اور دیکھتے بھی ہیں کہ PTI نے بڑا ایکٹیویٹ کیا ہے یوتھ کو. اس پروجیکٹ کو کیسا رسپانس ملا ہے یوتھ کی طرف سے؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی اچھی کاوشیں کر رہے ہیں اس ڈیم فنڈ کے لیے. جیسے آپ بتا رہی تھیں کہ اویئرنیس آنی چاہیے لوگوں میں اس چیز کی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئر کر سکیں کہ ہم جو پانی ضائع کرتے ہیں اس کو ہم ضائع نہ کریں, تو ہمارا بہت سا پانی ویسے بھی بچ سکتا ہے. کیونکہ یہ اویئرنیس کافی ساری PTI نے, سوشل میڈیا نے یوتھ کو دی ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ آنے والی نسلوں کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں, تو میرا بھی یہ کافی عرصے سے یہ سوال تھا جو لوگ حکمران چلے گئے ہیں ہمارے ملک سے, ان سے کہ انہوں نے ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے کیا فیصلے کیے تھے, کہ ہمارے آنے والے بچوں کے لیے کیا فیصلے کیے تھے. تو میں تو اپنی طرف سے یہ اپریشیٹ کرتا ہوں اور اعلان بھی کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ 1 لاکھ روپے اپنی طرف سے ڈیم فنڈ کے لیے دوں گا انشاءاللہ. فار دی ڈیم فنڈ, تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب. اور یہی ہمیں چاہیے جذبہ, 1 لاکھ روپے انشاءاللہ. میں یہ پوری کوشش کروں گا کہ ہم اپنی یوتھ کو اتنا موٹیویٹ کریں کہ ہم پلان کر سکیں, ان کو کیمپس کو لگایا جائے جس میں ہم ڈور ٹو ڈور بھی جائیں. 1 لاکھ روپے چیف جسٹس کے فنڈ میں, چیف جسٹس اینڈ پرائم منسٹر کے فنڈ میں ڈونیٹ کر دیے ہیں اس وقت ایز وی اسپیک. یہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں چاہیے, اور آپ سب کی طرف سے چاہیے. ہمیں بتائیے آج کے دن آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا. وی آر ویٹنگ ٹو ہیئر فرام یو. ویل ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. آؤ ڈیم بنائیں ہم
सब मिलके कदम उठाएं अल्लाह के इस अतिये को मिलकर महफूज बनाएं आओ डैम बनाएं हम सब मिलके कदम उठाएं अल्लाह के इस अतिये को मिलकर महफूज बनाएं आओ डैम बनाएं हम सब मिलके कदम उठाएं आओ डैम बनाएं हम सब मिलके कदम उठाएं अल्लाह के। एंड वेलकम बैक। ये डैम हमारा है, ये मुल्क हमारा है, हम सब ने इसके लिए मुल्क के लिए मिल के काम करना है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए डैम बनाना है, उनकी हमने ख्याल रखना है उनका। वो ये ना कहें कि हमसे पहले वाले लोग हमारे रिसोर्सेज ख़त्म कर गए, हमारा पानी ख़त्म कर गए। हम वो कौम नहीं है, पाकिस्तान वो कौम है जो अपने दूसरों का ख्याल रखती है, आइंदा आने वाले दिनों का ख्याल करती है, आइंदा आने वाली नस्लों का ख्याल करती है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी नाउ इन दिस ट्रांसमिशन, एंड अरशद वोरा साहब, PTI एंड PSP साथ साथ हमारा साथ देंगे। हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस की इस फंड में, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने भी पेट्रोनेज दी है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आई विल स्टार्ट विद यू फिरदौस शमीम नकवी साहब। पहले चीफ जस्टिस अकेले थे, अब प्राइम मिनिस्टर भी उनके साथ हैं। हमने देखा कि आर्मी चीफ की तरफ से, पूरी आर्मी की तरफ से भी डोनेशन आई, दीगर इदारे भी शामिल हैं। ये अब एक यूनिटी का पैगाम जा रहा है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम मौजू है। मैं सकता हूँ सबसे ज़्यादा जो है ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है। ये हम अपने नौजवानों को, बच्चों को और हर शहरी को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो आने वाला है मुस्तकबिल में वो पानी है। राइट। और इस पानी की 2-3 वजूहात हैं जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। एक तो ये कि आबी ज़खायर इस मुल्क की ज़राअत और इसकी बढ़ती हुई आबादी के लिए ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है कि हर दूसरे तीसरे साल इस मुल्क में सैलाब आता है, और पिछले सैलाब में जो नुकसानात का तखमीना था वो $12 बिलियन से ज़्यादा का था। राइट, यस। और मैंने जाके देखा है कि उसका नुकसान क्या हुआ था। तीसरे साल के हर तीसरे चौथे साल इस मुल्क में सैलाब आता है और उसका नुकसान $12 बिलियन होता है। अगर हम डैम बना लें और उस पानी को कंजर्व कर लें तो हमारी वाटर सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है, सैलाब के नुकसानात से भी बच जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन माजी है, उसको डराने से कोई फायदा नहीं होता कि तरबेला डैम के बाद कोई बड़ा डैम बना नहीं। छोटे डैम बने लेकिन तरबेला डैम के बाद नहीं बना। और हमारे 1967 से तो हमने शुरू किया, उससे पहले कोई डैम ही नहीं था पाकिस्तान में। 1960 में सोचा जनरल अयूब की हुकूमत ने, और 67 में बना। उस वक्त भी जो ये प्लान था, ये डैम्स की फोरकास्ट की थी कि पाकिस्तान के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक की पोटेंशियल इतनी बन सकती है। हर ज़माने में जब वापडा ने इनिशियल स्टडी की थी तो उसमें उस वक्त कहा गया था जब पाकिस्तान की ज़रूरत 10,000 मेगावाट से कम थी, उस वक्त कहा गया था कि पानी के ज़रिए 44,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। राइट। हम ठीक है, वो बेस लोड प्लांट्स नहीं होते, इससे कि पानी के जो डैम्स हैं वो जनरली इरिगेशन के लिए बनाए जाते हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज अ बाई प्रोडक्ट। लेकिन बहुत सारी ऐसी लोकेशंस भी हैं पाकिस्तान में जहां बिजली इज अ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड वाटर इज द सेकेंडरी प्रोडक्ट। ओके, राइट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी लोगों को एहसास होना चाहिए, इससे कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक्चुअली वहाँ बिजली पैदा होती है, पानी स्टोर नहीं होता, उसकी भी बड़ी पोटेंशियल है। हम जब से चीफ जस्टिस साहब ने ये इशू उठाया है, कालाबाग डैम कंट्रोवर्शियल हो गया था, डैम्स का जिक्र बड़ा होता रहा, लेकिन किसी ने सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। So that is the problem. मैं जब जाती थी डैम उसकी सैलाब की कवरेज करने के लिए, हर कोई कहता था, वहाँ जिस एक्सपर्ट से बात करो, जी डैम का मसला है या पानी की का मसला है, लेकिन सोल्यूशन नहीं हमने देखा था जब तक ये इनिशिएटिव नहीं लिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जितनी आगाही कौम को है, ठीक है, जो शऊर सियासी मैदान में दिया गया है, इसी तरह से ये जो इस वक्त हो रहा है, इसको जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहरान नजर आता है वो पानी है। और इसके ऊपर मेरे ख्याल से तमाम जमातें मुत्तफिक हैं
Okay, across the board, right. کہ پانی سب سے بڑا مسئلہ ہونے جا رہا ہے اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا. یہ بڑی اہم بات ہے. میں آپ سے دوبارہ بات کروں گی. ایک کالر ہمیں یونائٹڈ کنگڈم سے کال کریں, اس لیے ان کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا تھا اوورسیز پاکستانیز بھی شامل ہیں. یہ معاملہ پاکستان کا تو ہے مگر ان کے دل بھی ہمارے ساتھ ہے. خالد محمود صاحب برمنگھم یونائٹڈ کنگڈم سے ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس. کیا حال ہے آپ کا؟ I'm fine, thank you. How are you? I'm good, thank you. خالد, آپ برمنگھم میں ہیں اور آپ وہیں پہ غالباً بڑے ہوئے ہیں مگر آپ پاکستان کے پانی کے لیے فکر کرتے ہیں. Of course, yeah. I mean, everybody should do because, you know, it's our country. Right. And وہاں پہ کیا جی وہاں پہ کیا جی بتائیے. And I'm aware of the water crisis and the shortage and the wastage that's happening. So the dam is a very good idea, and you're doing a very good job in making the people aware of this crisis that Pakistan is facing. That's very kind of you. And you're saying that even Pakistanis who are sitting there who have no such issue, they realize that it's a huge crisis for Pakistan and they want to contribute to make a difference. That's right, yes. Okay, and we were told that you and your friends have made a little fund of your own and you're going to make this contribution in Chief Justice and Prime Minister's Fund from UK. Is that correct? Yes, we are, yes. Okay. Yeah, we're collecting at the moment. So, inshallah, whenever we, raise something, and then as soon as we do, we will forward the money to Pakistan. That is such a great step on your part. We thank you from Pakistan. You're saying, and today Khalid Mahmood put £50 in this fund of his own, and جو ان کے باقی دوست ہیں وہ اس کے اندر پیسے ڈالنا شروع ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آج ہم نے اس کا آغاز کیا ہے. خالد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے ہمارے لیے فکر ہو رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہیں, یہی ایک ایک قطرہ ہے جس کو ملا کر ہم سب نے اکٹھے آگے چلنا ہے. وقفہ لیں گے and we will be right back. آؤ ڈیم بنائیں ہم سب مل کے گائیں, ہم سب مل کے قدم اٹھائیں, اللہ کے اس عطیے کو مل کر محفوظ بنائیں. آؤ ڈیم بنائیں ہم سب مل کے قدم اٹھائیں, آؤ ڈیم بنائیں ہم سب مل کے قدم اٹھائیں. اینڈ ویلکم بیک. ہم آپ کو فخر سے یہ بات بتاتے ہیں, خوشی سے یہ بات بتاتے ہیں کہ اب تک کی کاوشوں سے ڈیم فنڈ میں اب تک 11 کروڑ 1,06,000 روپے جمع ہو چکے ہیں. آج کی ہماری ٹرانسمیشن کے بعد اب تک کی کوششوں سے اب تک جو چیف جسٹس اینڈ پرائم منسٹر کا ڈیم فنڈ ہے اس میں اب تک 11 کروڑ 1,06,000 روپے جمع ہو چکے ہیں. آپ سب سے ہماری گزارش ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان دھیامیر بھاشا اینڈ میمن ڈیم فنڈ کے لیے عطیات دیجیے. طریقہ بہت آسان ہے. آپ نے ایک میسج لکھنا ہے DAM یعنی ڈیم اور 8000 پر اس کو سینڈ کر دینا ہے. آپ جتنی دفعہ چاہیں اس کو سینڈ کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے اس فنڈ میں آپ عطیات جمع کرانے کے لیے اکاؤنٹ نمبر لکھ لیجئے 03593299990014. یہ وہ اکاؤنٹ نمبر ہے جس میں آپ آن لائن بینکنگ کے تھرو اس میں عطیات جمع کرا سکتے ہیں. اینڈ ایک اور طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں موجود ہیں تو کسی بھی بینک کی کسی بھی برانچ میں جا کر آپ اس فنڈ کے اندر پیسے جمع کرا سکتے ہیں. ارشد وہر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ سو پیشنٹ. آلسو پرائم منسٹر کی بھی ہم باتیں سن رہے تھے. اس فنڈ میں آپ کا کیا خیال ہے, حکومت کا کیسا یہ انسینٹیو ہے اور پاکستانی کیا کیا کر سکتا ہے, ہر پاکستانی اپنی اپنی جگہ؟ دیکھیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو پریس بریفنگ کہہ لیں, پریس کانفرنس چل رہی تھی, اس میں پاکستان کے بارے میں اچھی ڈیٹیل جو ہے گفتگو کی پرائم منسٹر صاحب نے. مطلب جیوگرافیکل لوکیشن اس کی بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے پاس جو وسائل ہیں, اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ اس کی جو مور دین 50% پاپولیشن جو ہے وہ 35 ایئر اولڈ ہے. تو اس ملک کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. اور جو پاپولیشن کا, جس پاپولیشن کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ 35 ایئرز اینڈ بلو پاپولیشن آپ کی 50% ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ آج ہمیں ان آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا چاہیے جو خاص طور پر اس وقت
چیف جسٹس صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے, اور اب یہ قوم نہیں گنوائے گی انشاءاللہ تعالی. جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ہم, جس طریقے سے اس میں گورنمنٹ بھی, اور اگر آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا کہ انیشلی اپوزیشن کے لوگوں کے شاید کچھ اعتراضات تھے, لیکن اب وہ بھی جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. یہ میں کہنے لگی تھی کہ جس وقت کوئی انسینٹیو لیتا ہے, شروع میں لگتا ہے کہ مشکل ہے, ایک لمبا سفر ہے, لیکن چیف جسٹس بھی چل پڑے اور ساتھ میں پھر پیٹرنیج ان کو ملتی چلی گئی, باقی لوگ بھی شامل ہونا شروع ہو گئے. دیکھیں کلائمیٹ چینج جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ایک ایشو ہے, اور آپ کا جس طریقے سے اوزون لیئر گلیشیئرز کو ڈیمیج کر رہی ہے, آپ کے جو گلیشیئرز جس وقت پگھل کر آنا شروع ہوں گے, آپ کو اس وقت بہت سخت ضرورت پڑے گی کہ آپ کسی طریقے سے بھی اپنے پانی کو اسٹور کر سکیں, اور یہ بات دنیا اور ادروائز آپ کا آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ فلڈ میں ہوگا. تو جیسا بھی فردوس بھائی نے بات کی تھی کہ ہم جب فلڈز آتے ہیں تب ہم اپنا پانی نہیں بچا سکتے, اور آگے جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ گلیشیئر جس طریقے سے میلٹ آؤٹ ہو رہے ہیں, یہ اگر ہم نے ابھی کام نہیں کیا اور الحمدللہ یہ کام ہو گیا, تو دیکھیں آپ کا بھول جائیں سارا, سب سے آپ کا انیشیل انویسٹمنٹ ٹھیک ہے زیادہ ہے, لیکن آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن آف الیکٹریسٹی اس سے زیادہ سستی دنیا میں کہیں نہیں ہے. مطلب ہم پوری طریقے سے اس میں ساتھ ہیں, اس کاز میں ہم ہر طریقے سے ساتھ ہیں, دل سے ساتھ ہیں, مال سے ساتھ ہیں, ہر طریقے سے ہم ساتھ ہیں, اینڈ وی آر فلی سپورٹنگ اٹ. میں یہ کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو ہم جانتے ہیں کہ بڑی ایکٹیو ہے وہ اسٹریٹس میں, اس طرح سے پی ایس پی میں بھی آپ کی اسٹریٹ پاور ہے, آپ گلی محلوں میں ہے جانا, تو آپ اس طریقے سے بھی مدد کر سکتے ہیں فنڈ کلیکشن میں. جی بالکل ہم کر سکتے ہیں, اور ہم آلریڈی کر بھی رہے ہیں. مصطفیٰ کمال نے جو ہے اس پہ کئی دفعہ انیشیٹو بھی لیا ہے, اور ہم جس طرح آپ نے کہا کہ محلوں میں جا کر ہم بالکل اس پہ کام کریں گے, اور یہ میسج جو ہے مصطفیٰ بھائی تک آلریڈی موجود ہے اور پلان آؤٹ کیا ہوا ہے. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کراچی تو پاکستان کی 65-75% اکنامی کو جو ہے وہ رن کر رہا ہوتا ہے. اوور آل جو ہمارے یہاں کی 2% اشرافیہ بھی ہے, میں کہتا ہوں 2% سے لے کے آپ 10% تک بھی لے جائیں, اور اگر وہ 100 روپے دن کا, جو ہماری 10% 2 کروڑ کی پاپولیشن 100 روپیہ دن کا بھی اگر جمع کرنا شروع کر دے اور 1 سال تک کرے, تو آپ یقین کریں یہ سینکڑوں ارب روپے ہو جاتے ہیں. کتنا اچھا, صرف 10% پاپولیشن 100 روپے دن کا, ٹھیک, اس فنڈ کے اندر جا کے ڈال ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں, کوئی اتنا نہیں ہے 100 روپے. 10% پاپولیشن کچھ بھی نہیں ہے, اور 10% پاپولیشن 100 روپے افورڈ کر سکتی ہے. اور آن دا لائٹر روڈ میں اور ارشد بھائی بات کر رہے تھے, تو وہ کہتے کراچی میں جتنا بھتہ دیتے ہیں ان سارے بھتہ دینے والوں سے کہا جائے کہ یہ بھتہ ڈیم میں دے دو اور وہ رسید ان لوگوں کو پکڑا دو, بھتہ نئے طریقے سے بھتہ بند کر دو. جو رشوت کے پیسے دیتے ہیں تو تب بھی ڈیم کا پیسہ بڑی جلدی پورا ہو سکتا ہے. ابھی بھی تک والی بھتہ لیا جا رہا ہے. Unfortunately, Faria, in the last 1 month, اب امریکہ سے کالز بھی آنے لگی ہیں, بلٹس بھی آنے لگی ہیں دوبارہ, but that's not the issue for today, so let's not divert that out. And we expect کہ آپ لوگ اس پہ کام کریں گے, سب جو کراچی کے اسٹیک ہولڈرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, we will expect کہ آپ اس پہ آواز ریز کریں گے اس کے لیے جو ہو سکے. لیکن ہر جگہ پہ کرائم ہوتا ہے. میں نیو یارک میں تھی کچھ دن پہلے, وہاں کی کرائم ریٹ سن کر میں حیران ہو رہی تھی. اس طریقے سے شکاگو میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ملک ترقی کر گئے شاید وہاں کرائم ہوتے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ کرائم روکنے کے لیے سزا دینی بہت ضروری ہے. صفان, I'll come to you now. اب تک کی کاوشوں سے اب تک 11 کروڑ 1,06,000 روپے جمع ہو چکے ہیں, اور ہم دوبارہ تمام لوگوں سے کہیں گے کہ آپ کنٹریبیوٹ کیجئے اور ہمیں ٹیکس بھی کیجئے, تاکہ ہم آپ کی کنٹریبیوشن, ہمیں یہاں پہ بہت سارے ٹیکس آ بھی رہے ہیں, ہم شیئر بھی کر سکیں. کچھ اپنی آپ تجربہ بتائیں, لوگوں کا کیسا آپ کو رسپانس لگ رہا ہے اب تک اس؟ دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں اس پر, اور ہم محسوس بھی کر رہے ہیں جو ایکسپیرینس اس پر ہے, کیونکہ جو میسیجز آ رہے ہیں, جس طرح سے آپ ٹرانسمیشن لیڈ کر رہی ہیں, اور پھر جو دوران شو کالز اور میسیجز آ رہے ہیں, تو لوگ تو پاکستان کے مسائل سے نکلنے کے لیے وہ تو ایک رہنما, ایک لیڈر کی تلاش تھی. کوئی آگے تو بڑے انیشیٹو تو لو جس کو ہم کہتے ہیں, تو انیشیٹو لیا گیا, پریکٹیکلی اب جو ہے اس پر کام شروع ہوا اس معاملے کے اوپر. لیکن یہ ضرور ہے, جیسے مثال کے طور پہ کچھ دن قبل, یعنی الیکشن سے قبل ہی سہیل بڑائچ صاحب بہت مشہور کالمنسٹ بھی صحافی بھی ہیں, ان کا ایک کالم آیا تھا ڈیم کے بارے میں. تو انہوں نے اس میں ایک کہانی بنائی تھی کہ ایک پوتی ہوتی ہے, وہ اپنی نانی سے 2050 میں پوچھتی ہے کہ یہ ملک تھا
مطلب وہ ماشاءاللہ پاکستان آگے بڑھ چکا ہوتا ہے, پانی کے مسئلے حل ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی ڈیم بن گیا تھا. تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ کس کا کردار کیا تھا, تو وہ بہت مزے سے انہوں نے لکھا ہے, اس میں بتایا کہ وہ بولتے ہیں کہ ایک چیزز ہوتے تھے اور انہوں نے یہ سارا انیشیٹو لیا تھا اور وہ آج بھی پہاڑی پہ بیٹھے ہیں اس پہ ایک طرح سے چوکیداری کے اوپر کہ ہاں جی کوئی اس وقت آئے نا ڈیم کو نقصان نہ پہنچائے. تو وہ پوچھتی ہے کہ اس وقت سیاستدان کیا کر رہے تھے پولیٹیکل پارٹیز, تو کیونکہ یہاں پہ تینوں ماشاءاللہ رسپیکٹڈ پارٹیز ہیں, تو وہ کراچی کے تو تینوں ماشاءاللہ اسٹیک ہولڈرز بڑے ہیں. تو اس وقت وہ کہتی ہے نانی کہ وہ چپ ہو جاتی ہے, تو آگے سے بولتی ہے کہ نواسی کے آصف زرداری صاحب تو ہو گئے تھے, آصف زرداری صاحب جو تھے وہ جیل جانے والے تھے تو وہ اس میں لگے ہوئے تھے, اور نواز شریف کو کہتے ہیں وہ تو جیل میں تھے تو اور کیا کر رہے تھے. تو یہ کہ ہم جب یہ آج تاریخ لکھ رہے ہیں تو 2050 میں جب آئندہ نسلیں پوچھیں گی کہ پاکستان میں 2018 میں یہ مسئلہ تھا اور اس مسئلے سے ہم نکل گئے تھے, تو ان تمام جماعتوں کو جو یہاں ہیں اور جو یہاں نہیں بھی ہیں ان کو یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ اس تاریخ میں ان کا کردار کیا تھا. کئی چیز اس کا نام آئے, بڑی اچھی بات ہے ان کا تو نام ہے, لیکن سب کا نام آنا چاہیے. یہ سب پاکستان کے نام پہ الیکشنز لڑتے ہیں, لیکن اب ہم نے دیکھا بھی جیسے پرائم منسٹر نے انیشیٹو لیا. اس کس جماعت نے کتنے فنڈ دیے مجھے نہیں پتا, دیکھیں کس نے فنڈ دیے کتنے. دیکھیں یہ باتیں کہ ہم جا کے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں گے یا میڈیا بیٹھ کے اٹھائیں گے کہ فنڈ کتنے دیے کس جماعت نے, اس کی کوئی فگر میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی امپیکٹفل فگر آئی ہے. خان صاحب نے انیشیٹو لیا تھا ڈونر, خان صاحب نے بھی, خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی نے جو ہے کوئی فنڈ نہیں دیا, ایز اے پولیٹیکل پارٹی کسی پارٹی نے فنڈ نہیں دیا. ادروائز یہ اتنا اچھا کاز جو ہے یہ پولیٹیسائز بھی ہو سکتا ہے. سر تاریخ میں تو پھر کیا لکھا جائے گا, اس میں جو ہے پولیٹیکل پارٹی سے جو لوگ منسلک ہیں ان لوگوں نے انڈیویجولی جو ہے پولیٹیکل پارٹی کے کہنے پر ہی انڈیویجولی اس میں کروڑوں روپے جمع کرائے ہیں. میں ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں کہ کراچی کی ٹریڈ اینڈ انڈسٹریل ایسوسیشن, ہم سب اس کے, میں 2 دفعہ اس کا چیئرمین بھی رہ چکا ہوں, باقی بہت سارے گورنر ہاؤس میں جو پروگرام ہوئے وہاں پہ کراچی کے انڈسٹریلسٹ نے دیا. ہر کوئی کہیں نہ کہیں سے ریلیٹڈ ہے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے. اگر اجازت دیں ایک وقفے پہ جا رہے ہیں ہم, اس کے بعد آپ کی کالز بھی لیں گے. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. بنائیں ہم سب مل کے قدم اٹھائیں, اللہ کے اس عطیے کو مل کر محفوظ بنائیں. ڈیم بنائیں ہم